اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 14 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور جب وہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہر معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں: اچھے، برے اور ملے جلے لوگ۔ اچھے لوگ وہی مومن ہیں، برے لوگ منکر ہیں، اور ملے جلے لوگ منافق ہیں جو مومنوں اور کافروں سے دونوں سے وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تینوں گروہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں اس لیے آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ مومنین منافقوں سے کہتے ہیں کہ مومن بن جاؤ۔ منافق بھی بار بار خود کو مومن کہتے رہتے ہیں تاکہ مومنین کے سامنے سچے بنے رہیں۔ منافقین کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ مومن والا اور دوسرا کافر والا۔ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سب کے ساتھ گھلے ملے رہیں تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا رہے۔ مومنین کے ساتھ مومن بن کر خود کو ان جیسا ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح جب کافروں سے ملتے ہیں تو ان جیسے بن جاتے ہیں۔ اسلام کی شریعت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے تو اس کی بات قبول کر لی جائے۔ یہ تحقیق کرنا ضروری نہیں کہ وہ سچا مسلمان ہے یا کسی نقصان سے بچنے، ذاتی مفاد وغیرہ کی خاطر خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہی تمام حقوق اسے بھی ملیں گے، اور جب تک اسلام کی حدود کو نہیں توڑے گا وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ مومنین اس لیے بھی منافقین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ منافقین مسلمان بن کر رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ مومنین ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے لیکن مسلسل یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح منافقین کی اصلاح ہو جائے اور وہ حقیقی مومن بن جائے۔ دوسری طرف منافقین مسلسل اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہ دونوں گروپ سے جڑے رہتے ہیں تاکہ مومنین اور کافرین میں سے جو گروپ بھی جیت جائے ان منافقوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کافر دین کو نہیں مانتے اور دنیاوی مال و دولت کے ذریعے اپنی زندگی انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ اپنے مال اور پیسے میں اضافے کے لیے وہ دوسروں کا حق بھی کھاتے رہتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ جس عیش میں وہ جی رہے ہیں ویسے ہی زندگی گزارتے رہے۔ جب تک کوئی شخص انہیں ظلم کرنے سے نہ روکے یا ان کے آرام و سکون میں رکاوٹ نہ بنے یہ اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن جب کوئی انہیں ظلم سے روکتا ہے تو یہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب منافقین کیونکہ کافروں کے سامنے ان کے وفادار بن کر رہتے ہیں اس لیے کافر بھی منافقین کے ظاہری ایمان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ یوں منافقین دونوں طرف سے نقصان پہنچنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ کافر ہی ہوتے ہیں لیکن نقصان سے بچنے کے لیے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
اردو زبان میں شیطان سے مراد ابلیس ہی لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ابلیس ہی کا نام ہے، لیکن عربی زبان میں یہ کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ شیطان کے اصلی حروف شین، تو، نون ہیں۔ شاطن کا مطلب ہوتا ہے خبیث اور پست۔ شیطان ایک صفت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سرکش، باغی، نقصان دینے والا، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو۔ جراثیموں کو بھی شیطان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بدن کو نقصان دیتے ہیں۔ کتاب الکافی کی جلد نمبر 6 میں کھانے پینے کی بحث میں بیان کی گئی احادیث میں جراثیم کو شیطان کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، مونچھوں کے بال بڑے نہ رکھو کیونکہ شیطان اسے اپنی زندگی کے لیے جائے امن سمجھتا ہے اور اس میں چھپ کر بیٹھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور دستے کی جگہ سے پانی نہ پیو کیونکہ دستے کی جگہ اور ٹوٹے ہوئے حصے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ شیطان کے ایک معنی نقصان دہ اور مضر جراثیم بھی ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں شیطان اس شخص کو کہتے ہیں جو حق سے دور ہو گیا ہو اور شر پھیلاتا ہو، جو اختلاف اور جدائی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو اور فساد پھیلا کر دوسروں کو تکلیف دیتا رہتا ہو۔ قرآن میں آیا ہے سورہ انعام آیت نمبر 112 ترجمہ، اسی طرح ہر نبی کے لیے ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ ابلیس جو اصل میں ایک جن ہے، اسے بھی شیطان ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی مسلسل شرارت اور فساد پھیلاتا رہتا ہے۔ اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور ابھی تک آدم علیہ السلام کی نسل کے خیالات کو اغوا کر کے انہیں اپنے قبضے میں کر رہا ہے۔ شیطان ابلیس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفت ہے۔ منافقین جب تنہائی میں اپنے ہم حیال کافروں سے ملتے ہیں تو خوش ہو کر کہتے ہیں، دیکھا ہم کیسے مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ مستخزئون استعمال ہوا ہے۔ استہزاء ایسے مذاق کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو اسے پتہ نہ چل رہا ہو کہ سامنے والا میرا مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میرے ساتھ ویسے ہی بات چیت کر رہا ہے۔ عام زندگی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کم عقل لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ویسے ہی سوال جواب کر رہا ہے، جبکہ پاس بیٹھے دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اور منافق کا ساتھ شیطان لوگ ہی دیتے ہیں، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ منافق شیطانوں کے سامنے اپنے کرتوت بیان کر کے ان سے شاباش لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان پوری زندگی گزار دے لیکن اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ بنا سکے۔ جہاں جائے اس ماحول میں گھل مل جائے، اپنی ذات میں اپنی الگ پہچان بنانے کی بجائے کئی چہرے لے کر گھومتا رہے، اپنی قابلیت اور طاقت کو سازشیں کرنے، فساد پھیلانے میں استعمال کرتا رہے اور پھر بھی خود کو عقل مند سمجھے۔ جزاک اللہ خیران، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔